بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ثلاثۃ اوقات لا یصح فیها شیء من الفرائض والواجبات۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، نئی فصل شروع کرنے سے پہلے کل کے سبق کا جو بالکل آخری فقرہ تھا وہ میں نے لمن یثق بالانتباہ پڑھا تھا۔ یوں نہیں ہے بلکہ لمن یثق بالانتباہ ہے۔ فکر کی عبارت اسی طرح تھی، لمن یثق بالانتباہ، تو یہ تصحیح کر لیجیے۔ نئی فصل شروع کر رہے ہیں اور یہ فصل اوقات مکروہہ کے بارے میں ہے، یعنی فصل فی الاوقات المکروہہ، مکروہ اوقات کے بارے میں فصل۔ ثلاثۃ اوقات لا یصح فیہا شیء من الفرائض والواجبات۔ تین اوقات ایسے ہیں کہ لا یصح فیہا، جس میں صحیح نہیں ہے، شیء کوئی بھی شے، یعنی کوئی بھی عبادت، من الفرائض والواجبات، فرائض اور واجبات میں سے۔ تین اوقات جس میں کوئی بھی شے صحیح نہیں ہے فرائض اور واجبات میں سے۔ التی لازمت فی الذمۃ قبل دخولها، وہ فرائض اور واجبات، التی وہ فرائض اور واجبات، لازمت فی الذمۃ کہ مکلف کے ذمے لازم ہوئے ہوں، لازمت لازم ہوئے ہوں، فی الذمۃ ذمہ میں، یعنی مکلف کے ذمہ میں لازم ہوئے ہوں، قبل دخولها ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے۔ یعنی تین اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نہ فرائض اور نہ واجبات پڑھے جا سکتے ہیں، چاہے بطور ادا ہوں یا بطور قضا ہوں، کوئی بھی فرض یا واجب یا نفل وغیرہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ واجبات میں وتر ہے، منت کے نوافل ہیں، اسی طرح کوئی ایسے نوافل جن کو فاسد کر دیا گیا ہو تو ان کی قضا بھی پھر واجب ہو جاتی ہے، تو واجبات میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب آگے یہ شرط یہ لگائی کہ لازمت فی ذمت قبل دخولها، کہ یہ فرائض اور واجبات کسی کے ذمہ پر ان مکروہ اوقات کے داخل ہونے سے پہلے لازم ہوئے ہوں، یعنی فرض یا کوئی واجب، یعنی کوئی قضا وغیرہ۔ ان تین اوقات جو آگے تین مکروہ اوقات آ رہے ہیں، ان اوقات کے داخل ہونے سے پہلے کوئی شے اس کے ذمے فرض ہوئی تھی یا اس کے ذمے واجب ہوئی تھی، اب ان اوقات سے پہلے واجب ہوئی تھی تو ان اوقات میں ادا کرنا یا قضا کرنا صحیح نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ پہلا وقت بتا رہے ہیں، عند طلوع الشمس الی ان ترتفع، طلوع شمس کے وقت سے الی ان ترتفع، سورج کے بلند ہونے تک، یعنی سورج کے طلوع سے سورج کے بلند ہونے تک، یہ پہلا وقت ہے کہ کوئی بھی فرض یا واجب اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کے ذمہ پر لازم ہوئی تھی تو اس وقت میں، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر بلند ہونے تک، اس وقت میں وہ نہ اس کی ادا کر سکتا ہے نہ قضا کر سکتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے مراد یہ ہے کہ سورج اتنا طلوع ہو جائے کہ اس پر نظر رکھنا، یعنی سورج کو دیکھنا مشکل ہو جائے، کہ سورج پر نظر نہ ٹھہرتی۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورج کو دیکھنا یا سورج پر نظر کا ٹکنا ممکن ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا سا جب بلند ہو جائے، اتنا بلند ہو جائے کہ اس پر نظر کا ٹکنا مشکل ہو، تو یہ سورج کا بلند ہونا کہلائے گا۔ یعنی عام طور پر
یہ سمجھا جاتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے تقریباً 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے۔ وعند استوائها الى ان تزول، دوسرا مکروہ وقت بتلا رہے ہیں، فرمایا وعند استوائها، اور سورج کے استوا کے وقت سے، جب سورج بالکل آسمان میں برابر ہو جائے۔ استوا سے مراد یہ کہ جب کسی شے کا سایہ گھٹنا رک جائے کہ وہ اس سے اب زیادہ نہیں گھٹے گا، بلکہ اب مشرق کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب کسی شے کا سایہ رک جائے تو یہ سورج کا استوا ہے، یعنی وہ سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے۔ تو سورج کے استوا سے الی ان تزول، کہ سورج زائل ہونے لگے، سورج کا زوال شروع ہو جائے، یعنی سورج کے استوا سے سورج کے زوال تک، یہ دوسرا مکروہ وقت ہے۔ سورج کے استوا وہ کہ جب بالکل کسی شے کا سایہ کم ہونا رک جائے، اور اس وقت سے لے کر سورج کے زوال کے شروع ہونے تک، یعنی جب سورج ڈھلنا شروع کر دے تو یہ تقریباً 40-45 منٹ ہوتے ہیں کہ اس وقت میں سورج بالکل ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، نہ سایہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ تو یہ جو سورج کے زوال سے پہلے تک، سورج کے استوا سے لے کر سورج کے زوال تک یہ جو وقت ہے، یہ بھی مکروہ اوقات میں سے ہے، اور اس وقت میں بھی کوئی شے نہ ادا، فرض میں سے کوئی ادا یا قضا، نہ واجب میں سے کوئی ادا یا قضا، نہ سنت نہ نفل، کوئی شے بھی نہیں پڑھی جائے گی جو چیزیں ان اوقات سے پہلے مکلف کے ذمہ پر واجب ہوئی۔ آگے یہ بتلائیں گے کہ فرض کیا کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ انہی اوقات میں ہی واجب ہوئی ہوں، تو پھر اس کی تفصیل آگے بتائیں گے کہ اگر ان اوقات میں ہی بعض چیزیں اگر واجب ہو جائیں تو پھر مکروہ وقت کے اندر پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کی کہ جب ان اوقات سے پہلے واجب ہوئی ہوں، تو پھر اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ان اوقات میں آ کر ادا نماز پڑھ لینی چاہیے یا قضا نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ پھر مکروہ تحریمی ہوگا۔ وَعِنْدَ إِسْفِرَارِهَا إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ، اب تیسرا وقت بتلا رہے ہیں، وَعِنْدَ إِسْفِرَارِهَا، اور سورج کے پیلا ہونے کے وقت سے إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ، کہ سورج غروب ہو جائے تک، یعنی سورج کی رنگت کے پیلا ہونے سے سورج کے غروب تک یہ تیسرا مکروہ وقت ہے، اور یہ بھی عام طور پر سورج کے غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک ہے۔ جہاں بھی وہی علامت ہوگی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے جب تک نظر سورج پر جم رہی ہے، جب تک سورج کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ مکروہ وقت ہے۔ جب سورج پر نظر کا ٹکنا مشکل ہو تو وہ مکروہ وقت نہیں ہے، لیکن جب سورج پر نظر ڈالی اور سورج کو دیکھنا ممکن ہو، آسان ہو، تو پھر یہ مکروہ وقت داخل ہو جائے گا۔ اور سورج کا دیکھنا یہ اس وقت ہوگا جب موسم بالکل صاف ہو۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ظہر کے وقت بھی اگر بادل ہوں تو سورج کی ٹکیا کو دیکھا جا سکتا ہے، سورج کی ٹکیا پر نظر جم جاتی ہے۔ تو جب موسم صاف ہو، سورج کے غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ پہلے تک تو سورج پر نظر جم جاتی ہے، لیکن 20 منٹ سے پہلے ہو، یعنی ابھی سورج کے غروب ہونے میں 30-40 منٹ رہتے ہیں، تو پھر سورج پر نظر کا ٹکنا مشکل ہوتا ہے، بشرط یہ کہ موسم صاف ہو۔ تو یہ تیسرا وقت ہے کہ اس وقت میں بھی کوئی فرض کی ادا یا قضا یا واجبات وغیرہ کی ادا نہیں پڑھنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَيَصِحُّ أَدَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ كَجِنَازَةِ
حضرت وسجدت آیت تولیت فیہا کما صح عصر اليوم عند الغروب مع الکراہت۔ اب یہ صورت بتلا رہے ہیں کہ جب کوئی شے انہی اوقات کے اندر واجب ہو تو پھر ان اوقات کے اندر کراہت کے ساتھ وہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا ویصح اور صحیح ہے ادا کرنا ما وجب فیہا جو ان اوقات میں واجب ہوئی ہو، مال کراہت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ جو چیز ان اوقات کے اندر واجب ہوئی ہو تو کراہت کے ساتھ اس شے کا ادا کرنا صحیح ہوگا۔ مثالیں دے رہے ہیں کا جنازت حضرت، جیسا کہ جنازہ حاضر ہو گیا یا جنازہ حاضر ہوا، یعنی فرض کیا کہیں پر جنازہ انہی 3 مکروہ اوقات میں حاضر ہو گیا تو پھر کراہت کے ساتھ اس جنازے کو اسی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہی اس فکر کا مطلب ہے وجہ سے ہو اداؤ ما وجب فیہا مع الکراہت، اور کراہت کے ساتھ جو نہیں بلکہ یوں ترجمہ کریں کہ اور جو چیز ان اوقات میں واجب ہوئی ہو وہ کراہت کے ساتھ ادا کرنا درست ہوگا، جیسا کہ جنازہ حاضر ہوا ہو، وسجدت آیت تولیت فیہا، اور آیت سجدہ جو ان اوقات میں تلاوت کی ہو، یعنی ان 3 اوقات میں کسی نے سجدہ آیت سجدہ تلاوت کی تو اب وہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ اسی مکروہ وقت میں ادا کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کراہت ہوگی، درست ہوگا، یعنی اس سے فرض ساقط ہو جائے گا لیکن کراہت پھر بھی اس میں پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر سورج کے استواء کے وقت، یعنی جب سورج سر پر تھا اور مکروہ وقت تھا تو اس وقت کسی نے تلاوت کی اور تلاوت میں آیت سجدہ پڑھی، اور آیت سجدہ پڑھنے کے بعد اس نے اسی وقت سجدہ تلاوت کر لیا تو یہ کراہت کے ساتھ اس کا سجدہ تلاوت درست ہو جائے گا۔ کما جیسا کہ صح عصر اليوم عند الغروب مع الکراہت، جیسا کہ صحیح ہے اس دن کی اثر عند الغروب غروب کے وقت مع الکراہت کراہت کے ساتھ، یعنی کسی شخص کی اثر کی نماز عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر کہ اتنی لیٹ ہو گئی، اس سے اتنی تاخیر ہو گئی کہ اب اثر کا مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے، یعنی سورج کے غروب ہونے میں 5 یا 10 منٹ رہتے تھے تو فرض کیا اب اس بندے نے سورج کے غروب ہونے سے چند منٹ پہلے تھا کہ جو اوپر تیسرا مکروہ وقت بتلایا ہے، اسی وقت میں اگر عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز درست ہو جائے گی، بعد میں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ گناہگار ہوگا اگر بغیر عذر کے اس نے اتنی تاخیر کی، کیونکہ یہ درست تو عصر کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہو۔ فرمایا صح عصر اليوم عند الغروب مع الکراہت، اس دن کی اثر غروب کے وقت درست ہے کراہت کے ساتھ، یعنی بغیر عذر کے اگر اتنی دیر کی تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ تو آج کے سبق میں 3 اوقات ایسے بتلائے کہ جن میں کسی قسم کا فرض کی ادا ہو یا قضا ہو، واجب کی ادا یا قضا ہو، سنتیں یا نوافل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ 3 اوقات سورج کے طلوع ہونے سے لے کر 20 منٹ تک، سورج کے استواء سے سورج کے زوال تک، سورج کے غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ تک، یہ 3 اوقات ہیں کہ ان 3 اوقات میں کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں
ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شے انہی اوقات میں واجب ہوئی ہو تو پھر وہ کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی، جیسا کہ مکروہ وقت میں نماز جنازہ حاضر ہو گئی تو نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، درست ہوگا، لیکن اس میں کراہت ہوگی، اتنی یعنی اس وقت سے بچنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کسی نے مکروہ وقت کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی تو پھر وہ سجدہ تلاوت اس مکروہ وقت میں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ فعل مکروہ ہوگا۔ اسی طرح عصر کی وقت میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا تو اس دن کی عصر درست تو ہو جائے گی، یعنی عصر الیوم سے یہ معلوم ہوا کہ اس دن کی عصر ہو، یعنی عصر کی ادا کر رہا ہو۔ اس مکروہ وقت میں عصر کی نماز کی کسی اور عصر کی نماز کی قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسی دن کی عصر کی ادا سے اگر رہتی ہو تو وہ کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔